بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، اس صبح کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ اس صبح سے مراد ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے، جس دن کعبۃ اللہ کا حج کیا جاتا ہے۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، یعنی 10 راتیں جو اس دن سے ملی ہوئی ہیں، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 10ویں تاریخ تک۔ والشفع والوتر، جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ جفت سے مراد یہاں 10 ذی الحجہ ہے، اور طاق سے مراد یہاں 9 ذی الحجہ ہے، جس دن عرفات کے میدان میں حج ہوا کرتا ہے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چلے۔ یہاں رات سے مراد مزدلفہ ہے۔ حل فی ذلک قسم لذی حجر، اس میں عقل مندوں کے لیے کیوں قسم ہوئی، یعنی یہ ساری قسم کیوں کھائی گئی؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں معزز چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے معزز چیزوں کی قسم کھا کر آگے اس کی جزا بیان فرمائی اور فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، وہ ارم جو حد سے زیادہ طول والے تھے، یعنی لمبائی والے تھے۔ یعنی قوم عاد کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے، قوم عاد جو حد سے زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ لمبے تھے، اتنی قوت والے تھے، اتنی طاقت ہونے کے باوجود ہم نے ان کے تباہ و برباد کر دیا۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے مثل شہر میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ انہوں نے جب شرکسی کی، ان پر یہ عذاب آ گیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود جو وادیوں میں پتھر کاٹ کاٹ کے رہا کرتے تھے، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ وہ اتنے طاقت والے تھے جنہوں نے پتھروں کو کاٹ کاٹ کر اس میں گھر بنایا تھا۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، ان لوگوں نے شہر میں شرکسی کی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور اس میں بہت زیادہ فساد پھیلایا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو ان پر تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا پڑ گیا۔ یعنی پتہ چلا قوم سمود ہو، قوم عاد ہو، یہ اتنی قوت والے تھے، اتنی طاقت والے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا تو یہ جو کفار قریش ہیں، یا رسول اللہ آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے جاؤ دیکھو ان کی بستیوں کو دیکھو جو آج تک موجود ہے، ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اتنی طاقت و قوت ہونے کے باوجود تم تو ان سے کم قوت والے ہو، تم تو ان سے کم طاقت والے ہو، تمہارا کیا حل ہوگا؟ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ کہ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، رہا وہ انسان جس کو اللہ رب العزت آزمائے اور اس کو عزت بخشے اور اس کو نعمتیں عطا کرے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ کو عزت بخشی۔ آج بھی یہی معاملہ ہے، کسی کو عزت ملتی ہے، نعمت مل رہی ہے، دنیا مل رہی ہے، وہ کہے گا اللہ رب العزت مجھ سے خوش ہے، راضی ہے، مجھ کو اتنی عزت دی۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، رہا وہ شخص جس پر ہم نے اس کے رزق کو تنگ کر دیا، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا۔ کسی کی رزق میں کمی آ جائے، کوئی پریشان حال ہو جائے تو وہ ضرور کہنے لگتا ہے میرے رب نے مجھ کو پریشان کر دیا، اللہ رب العزت نے میرے مقدر میں یہ لکھا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، آج میں پریشان حال ہوں۔ یاد رکھیے یہ حکمت کے تقاضے کے تحت ہوا کرتا ہے۔ کبھی کبھی غیروں کو، یعنی کبھی کبھی ظالم لوگوں کو مال مل جایا کرتا ہے، اور کبھی کبھی نیک بندوں کو پریشانی آتی۔ کیوں؟ کیونکہ آزمائش ہے، یہ پریشانی آزمائش ہے، مال آزمائش ہے، اللہ رب العزت آزماتا ہے، تم کو پریشانی دے کر آزماتا ہے، کسی کو مال دے کر آزماتا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، اب پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم پر پریشانیاں تھی؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، اللہ رب العزت نے کچھ سبب بیان فرمائے ہیں، بلکہ تم لوگ تو یتیموں کی عزت بھی نہیں کرتے۔ یہ تو آیت اس وقت کے لوگوں پر نازل ہوئی جو یتیموں کے مال کو کھا جاتے تھے، لیکن یہ حکم عام ہے قیامت تک کے لیے۔ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ،
اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو رغبت بھی نہیں دیتے، خود بھی نہیں کھلاتے اور دوسروں سے کہتے بھی نہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور وراثت کے مال کو ہپ ہپ کھا جاتے ہو۔ پہلے کیا ہوا کرتا تھا، کوئی بچہ ہوا کرتا تھا یا عورت ہوا کرتی تھی، وراثت میں جو کچھ مال ملا کرتا تھا لوگ اس کو کھا جایا کرتے تھے، دیتے نہیں تھے۔ تو یہ سبب ہے تنگی کا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے ہم بہت زیادہ محبت کرنے لگے، اتنی محبت کرنے لگے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو فراموش کر دیا۔ یہی وجہ ہے ہماری اہانن کا، ہماری مصیبت کا، ہماری پریشانی کا۔ کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، ہاں جب زمین کو ٹکڑا ٹکڑا کر کر پاش پاش کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور جب تمہارے رب کا حکم آ جائے گا اور فرشتے سب بستا آئیں گے، یعنی حکم سے مراد قیامت کے بارے میں ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، آج انسان یاد کرے گا میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، آج یاد کرنے سے کیا فائدہ، میں یتیم کے سر پر ہاتھ ہی رکھ دیتا، میں کسی کو کھانا ہی کھلا دیتا، شاید یہی میری نجات کا ذریعہ بن جاتا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ نیک اعمال آگے بھیج دیے ہوتے تو آج میرے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جاتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو آج کے دن اللہ کی طرح عذاب دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، دنیا میں تو بہت عذابات آتے ہیں، کسی کو مار دیا جاتا ہے، کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، کوئی کسی پر زیادتی کرتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ بڑا سخت عذاب آ گیا، لیکن اللہ کی طرح کوئی عذاب دینے والا نہیں، اس دن عذاب ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کی طرح کوئی پکڑنے والا نہیں۔ آج کسی کو پولیس پکڑ کے لے کے جاتی ہے، ہتھکڑی لگا دیتی ہے، بیڑی لگا دیتی ہے، یہ تو دنیا کا پکڑنا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت پکڑے گا تو اس کی پکڑ کیسے ہوگی؟ آگ کی، اللہ اکبر، زنجیریں پہنا دی جائیں گی، آگ کی ہتھکڑی لگائی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کو پکارا اور کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی ہو جا اور وہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو پتہ چلا اللہ رب العزت کی رحمت ہم کو چیخ چیخ کر پکارتی ہے کہ آؤ، یہ مال، یہ متاع، یہ دنیا سب فنا ہو جانے والی ہے، آؤ اللہ رب العزت کی طرف آؤ اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ تم سے پہلے بھی بہت طاقتور لوگ آئے، سب فنا ہو گئے، ان کا نام و نشان نہیں بچا۔ اللہ اکبر، اگر تم بھی فتنہ پرور کرو گے، مال کی وجہ سے اللہ رب العزت کو فراموش کر دو گے اور گناہ میں مبتلا رہو گے، اللہ اکبر، تو تم پر دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور تم کو آخرت میں بھی عذاب دیا جائے گا۔